جس اولاد کو ہم پالتے ہیں اگر ہم اس کی تربیت حرام کے اوپر کرتے ہیں اور غلط طریقے سے کرتے ہیں وہ اولاد کسی کام نہیں آتی انسان کی، وہ بعد میں نافرمان ہی نکلتی ہیں۔ اولاد کی تربیت حلال پیسے پہ کریں، اچھے طریقے سے کریں تاکہ وہ اولاد انسان کے کام آئے۔ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا، نہ اس کا مال اور نہ جو کچھ اس نے کمایا اس کے کچھ کام نہ آیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو باتیں بتاتی تھی، اور اس سے الٹیمیٹلی وہ کر کیا رہی تھی؟ اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے پھر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ورڈنگ یوز کی ہے سبحان اللہ کہ اپنے سر پر ایندھن کس لیے یوز ہوتا ہے؟ جلانے کے لیے کسی کو، تو اپنے سر پر ایندھن اٹھائے پھرتی، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا نام لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں سے صرف اس کا نام لے کے خصوصی طور پہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ یہ ایک بدبخت انسان تھا اور اس کی بیوی بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بلند کیا ہے۔ آج جو بھی محمد کا لفظ سنتا ہے وہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ان پہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ فضل کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے تمہارا ذکر بلند کیا اور قیامت تک بلند ہوتا رہے گا۔ لوگ اذانوں میں سنیں گے، درود شریف پڑھیں گے، کہیں پر بھی ذکر ہوگا، حدیث پڑھیں گے، سنیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یاد کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ سورہ لہب کے اندر اب دیکھیں جہاں پر لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پتہ بھی چل رہا ہے، وہاں پر ایک ایسا شخص ہے جس کے پورے قرآن کے اندر ایک ایسا واحد شخص جس کا نام اس صورت میں لے کے بیان کیا گیا ہے، اور اس کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے وہ سمجھ لیں کہ بہت ناراضگی کا اظہار کیا، اور اس بدبخت کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کہا وہ ہم اس صورت میں پڑھیں گے۔ تو وہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا عبد المطلب کی اولاد میں، جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ تھے وہاں پہ ان کا ایک چچا ابو لہب تھا جس کا ذکر جو ہے وہ اس صورت کے اندر کیا گیا ہے۔ تو یہ مکی صورت ہے، اور اس صورت کے اندر تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ یہ سمجھ لیا جائے کہ عرب معاشرہ وہ معاشرہ تھا جس کے اندر چونکہ لوگ قبائل کے اندر رہتے تھے تو اپنی فیملی کو بہت سپورٹ کرتے تھے۔ جو قبائل سٹرکچر ہوتا ہے وہاں پہ یہ سسٹم ہوتا ہے کہ صلہ رحمی جو ہے وہ بہت عام ہوتی ہے اپنی فیملی کے اندر۔ اپنی فیملی کے کسی بھی بندے کو بہتر نہیں سمجھا جاتا کہ کسی دشمن کے حوالے کر دیا جائے، اس سے بدلہ لینا ہوتا ہے تو وہ خود ہی کوئی لوگ بٹھاتے ہیں، پنچایت بٹھاتے ہیں اور ان کا جو ہے وہ حل نکالتے ہیں۔ تو یہ وہ معاشرہ تھا کہ جہاں پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع کی تو یہ واحد بدبخت شخص تھا کہ جو باہر کے لوگوں کو بھی یہ بتایا کرتا تھا کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی بات نہیں سننی، یہ جو میرا بھتیجا ہے اس کا نعوذ باللہ دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں یا کہیں پہ بھی جا کے اللہ کا نام بلند کرتے تھے، کسی کو بات بتا رہے ہوتے تھے، تو یہ وہ واحد شخص تھا جو لوگوں کو کہتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کی بات نہ سننا، یہ ایسے ہے، یہ مجنون ہے، یہ پاگل ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا ذکر خصوصی طور پر اس صورت کے اندر کیا ہے، اور اس کے بارے میں جو ہے اس کے اور اس کی بیوی کے بارے میں جو ہے بتایا گیا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے گھر والوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو بھی ڈرائیں، جو شرک کر رہے ہیں، جو غلط کام کر رہے ہیں، ان کو ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دعوت دیں، تبلیغ کریں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے تھے، صفا کا پہاڑ دیکھا ہوگا آپ نے، سنا بھی ہوگا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر چڑھ کر بہت سارے لوگوں کو جمع کیا اور ایک آواز لگائی یا صباحا یا صباحا، یہ ایک ایسی آواز تھی، یہ تب لگائی جاتی تھی کہ جب کوئی دشمن حملہ کر دیتا تھا یا بہت کوئی ضروری بات کہنی ہوتی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آواز لگائی تو عرب کے جو ادھر معاشرے کے لوگ تھے، قبائل کے لوگ تھے، وہ سارے جمع ہوئے
عید کی سے اسپیشلی ان کے خاندان کے لوگ جمع ہوئے. انہوں نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ تو سب نے کہا کیوں نہیں کریں گے، ہم نے تو تمہیں صادق و امین پایا، تم تو سچ بولتے ہو، بالکل صحیح بات کرتے ہو. تو تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ہی سمجھ لیں کہ وہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے عزت اور تمہارا مال ایک دوسرے پہ جو ہے وہ حرام ہے، اور تم اللہ اکیلے واحد کی جو ہے وہ پرستش کرو، اور اپنی نبوت کا بھی اظہار کیا اس کوہ صفا کے اوپر چڑھ کر. تو یہ وہ بدبخت شخص تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ تبا لک، کہ تمہارے جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کسی کو کہ بربادی ہو تمہارے لیے، یا تمہیں ہمیں اس مقصد کے لیے ادھر جمع کیا، او محمد تم نے ہمیں اس مقصد کے لیے ادھر جمع کیا، یہ بات کہنی تھی. اور وہ دن تھا کہ اس دن سے یہ شخص جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہی بن گیا تھا، اور ہر وقت اپنا مال، اپنا اسباب، جیسا کہ اس کی بیوی کے بارے میں آتا ہے، اس کی بیوی کا جو کنیت تھی ام جمیل تھی، ابو سفیان کی جو ہے وہ بہن تھی، اس کے گلے میں ایک ہار تھا، سونے کا ایک ہار ہوا کرتا تھا، اور اس کو پکڑ کے کہتی تھی کہ یہ ہار میں بیچوں گی اور اس کے پیسہ کس کام میں خرچ کروں گی، جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے. یعنی کہ اتنا یہ دونوں میاں بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر وقت کوشش کرتے رہتے تھے. اور اسی طرح سے ان کی بیوی جو ہے وہ، جیسے اس میں بھی آئے گا کہ وہ کانٹے اکٹھے کر کے لاتی تھی اور جھاڑیاں اکٹھی کر کے لاتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر پھینکا کرتی تھی تاکہ ان کو تکلیف پہنچے. اتنا زیادہ بغض اور عداوت جو ہے وہ رکھا کرتی تھی. تو عروہ اس کا نام تھا، ابو سفیان کی وہ بہن بھی تھی. تو یہاں سے ہم اس سورہ کو شروع کرتے ہیں، انشاءاللہ آگے سمجھتے جائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تبت یدا ابی لہب. تو یہ تبت یدا کا تو مطلب یہ ہے کہ دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے ابو لہب کے، لیکن یہ ایک محاورتاً یوز ہوا کرتا تھا اس زمانے، جیسے آج کل کے دور میں جیسے ہم مختلف لفظ یوز کرتے ہیں، جی تیرا بیڑا غرق ہو جائے، تیرا یہ ہو جائے، جیسے ہم اس طرح کے لفظ، تو اس زمانے میں عرب کے اندر یہ ایک محاورتاً یوز ہوتا تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کا جواب، اس نے کہا تھا تب لک، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کا جواب دیا. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا وحی کی صورت میں اس بدبخت کا، اور کہا تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ. ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ نامراد ہو گیا. اور یہ لوگوں نے دیکھا، جو تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ ابو لہب کو جب موت آئی تھی تو اس کو ایک ایسا مرض لگ گیا تھا، ایسا چھوت کا مرض لگ گیا تھا کہ اس کی اولاد بھی اس کے قریب نہیں جاتی تھی، اور اس کو ایک گڑھے میں پھینک کے پتھروں اور مٹی سے جو ہے وہ اس کو دفن کر دیا گیا تھا. ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہ آیا اس کے کام اس کا کوئی مال. مال کیا ہے یہاں پہ؟ مال سے مراد اس کی اولاد بھی ہے اور اس کا مال بھی ہے. وہ مال جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ یوز کیا کرتا تھا کہ اس توحید کی دعوت کو میں چپ کروا دوں گا، وہ بھی اس کے کام نہ آ سکا. اور اسی طرح یہ مال انسان اپنی اولاد کے اوپر خرچ کرتا ہے تو وہی اس کی اولاد میں سے دو، ایک اس کی بیٹی اور ایک اس کا بیٹا، وہ دونوں بعد میں پھر مسلمان ہو گئے. عتبہ جو تھا انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور اس کی بیٹی بھی بعد میں مسلمان ہو گئی. ایک اور بیٹا تھا اس کا عتیبہ جس کا نام لیا جاتا ہے، وہ مسلمان، وہ تو پہلے ہی جو ہے وہ مر گیا تھا. تو اس کی اولاد، جس اولاد کی خاطر انسان سب کچھ کرتا ہے، وہ اولاد اس کو بعد میں موت کے وقت اس کے قریب بھی نہیں آتی تھی. اور کچھ حبشیوں کو بلایا گیا اور اس کی اولاد نے ان کو گڑھے میں ڈال کے اس کے اوپر مٹی اور پانی اور جو بھی پتھر ہیں وہ پھینک کے اس کو دفنایا. تو یہ حال اس کی اولاد نے اس کا کیا. ہمارے لیے بھی یہ ویسے لیسن ہے یہاں پہ کہ جس اولاد کو ہم پالتے ہیں، اگر ہم اس کی تربیت حرام کے اوپر کرتے ہیں اور غلط طریقے سے کرتے ہیں، وہ اولاد کسی کام نہیں آتی انسان کی، وہ بعد میں نافرمان ہی نکلتی ہیں. اولاد کی تربیت حلال پیسے پہ کریں، اچھے طریقے سے کریں تاکہ وہ اولاد انسان کے کام آئے. یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا، نہ اس کا مال اور نہ جو کچھ اس نے کمایا اس کے کچھ کام نہ آیا. سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا. جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بتایا ہے وہی ان شانیہ کا هو الابتر کی پیچھے بات کی تھی کہ تمہارا دشمن، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا. یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا، بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا. اور یہی وہ بدبخت شخص تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں اس کے بیٹوں کے ساتھ جو ہے ان کا نکاح ہوا تھا، اور اس نے ان دونوں کو طلاق دے دی تھی اس وجہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دے رہے تھے.
اور اس نے اپنے بیٹوں کو زبردستی کہا کہ میں یعنی کہ جو بھی عربک میں وہ ورڈ جو بھی محاورہ یوز کرتے ہوں گے کہ میں تم سے کوئی بات نہیں کروں گا، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں رہے گا جب تک تم ان دونوں بیٹیوں کو ان کی طلاق نہیں دو گے۔ تو اس بدبخت شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق بھی دلوائی۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی جس کا نام میں نے آپ کو عروہ بتایا، اس کی کنیت جمیل تھی، ابو سفیان کی وہ بہن تھی، لیکن وہ ایک ایسی بدبخت عورت تھی کہ جس نے پوری اپنی جو ہے زندگی یہی کوشش کی، جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی توحید کا جو ہے وہ میسیج دیا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا ایک میسیج دیا، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن بن گئی تھی۔ تو وہ کیا کرتی، ایندھن اٹھائے پھرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی ایک محاورہ ہے عرب کے ہاں، یہ محاورہ ہے کہ جو شخص گناہ کری جاتا ہے، غلط کام کیے چلے جاتا ہے، لوگوں کو تکلیف دیے جاتا ہے، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایندھن اٹھائے پھر رہے اپنے سر کے اوپر۔ تو لکڑیاں اٹھائے پھر رہی تھی یا ایندھن اٹھائے پھر رہی تھی، دونوں جو ہیں وہ اس کے مطلب بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی مطلب بنتا ہے کہ وہ جیسے لکڑیاں اکٹھا کر کے لاتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں پھینکتی تھی، تو یہ ایسی بدبخت عورت تھی کہ جس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنگ کرنے کی، اور اس کے علاوہ یہ بھی کرتی تھی کہ لگائی بجھائی کا کام بھی کرتی تھی۔ یہ جو ہے نا کہ سر پہ ایندھن اٹھائے پھرتی تھی، اس کا مطلب ایک یہ بھی تھا کہ وہ لگائی بجھائی کرنے والی تھی، چغلی کرنے والی تھی، ایک جگہ پہ جاتی دوسری جگہ پہ جاتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو باتیں بتاتی تھی، اور اس سے الٹیمیٹلی وہ کر کیا رہی تھی، اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے پھر رہی تھی۔ تو یہاں پر بہت اچھا اللہ تعالیٰ نے ورڈنگ یوز کی ہے، سبحان اللہ، کہ اپنے سر پر ایندھن کس لیے یوز ہوتا ہے؟ جلانے کے لیے کسی کو، تو اپنے سر پر ایندھن اٹھائے پھرتی تھی۔ حمالہ اٹھانا، اٹھائے پھرتی تھی، حطب ایندھن۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں ہوگی رسی مونج کی۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کچھ مفسرین کے نزدیک اس کے گلے کے اندر ایک ہار ہوتا تھا، اور وہ اس کو پکڑ پکڑ کے کہتی تھی کہ یہ میں بیچوں گی اور اس سے جو پیسے آئیں گے وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں اور اس کی جو دعوت ہے اس کو روکنے میں استعمال کروں گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی بات ادھر ریپیٹ کی کہ وہی جو ہار ہوگا وہ قیامت والے دن توق بنا کر اس کے گلے کے اندر ڈالا جائے گا۔ اور جیسے علماء نے اس حوالے سے مم مسد کے حوالے سے بتایا کہ مسد سے مراد وہ رسی ہوتی ہے، یا تو وہ کھجور کی وہ جو چھال ہوتی ہے اسے بنتی ہے، یا لوہے کی بنائی ہوئی ایک مضبوط سی رسی ہوتی ہے جس کو توڑنا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، وہ رسی قیامت والے دن مونج کی رسی جو ہے وہ اس کے گلے میں ڈالی جائے گی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں ہوگی رسی مونج کی۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بدبخت کا ذکر کیا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی تکلیف پہنچائی۔ اس کے علاوہ اس نے یہ بھی کیا ابو لہب نے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے 7ویں سال شیب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا، اور وہاں پہ کھانے کو پینے کو کچھ نہیں مسلمانوں کو مل رہا تھا، تو یہی وہ بدبخت شخص تھا کہ کوئی بھی اگر ان کی مدد کرنے کے لیے کوئی کھانا لے کے کوئی چیز لے کے آتا تھا ان کو بیچنے کے لیے، تو انہیں کہتا تھا کہ میرے سے پیسے لے لو لیکن مال وہاں پہ نہ لے کے جانا، تاکہ یہ ادھر ہی مر جائیں سارے مسلمان، جو ادھر آج جو آواز ہے یہ ادھر ہی دب جائے۔ کتنا بدبخت انسان ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا نام لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں سے صرف اس کا نام لے کے خصوصی طور پہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ایک بدبخت انسان تھا اور اس کی بیوی بھی۔ اور ادھر کیوں بتایا جا رہا ہے کہ قریش کے وہ تمام لیڈر جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برات اختیار کی تھی، ان کی آگے یعنی کہ آنے والے لوگوں میں سے اس کا نام لے کے بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کے خلاف ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام بلند ہونے کے اگینسٹ جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح سے اس کو عبرت کا نشان بنا دیں گے کہ آج دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بلند کیا ہے۔ آج جو بھی محمد کا لفظ سنتا ہے وہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ان پہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ فضل کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے تمہارا ذکر بلند کیا اور قیامت تک بلند ہوتا رہے گا۔ لوگ اذانوں میں سنیں گے، درود شریف پڑھیں گے، کہیں پر بھی ذکر ہوگا، حدیث پڑھیں گے سنیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یاد کیا جائے گا، اور ان بدبختوں کا جب نام لیا جائے گا تو ان پہ لوگ لعنت کریں گے، ان کے اوپر جو ہے وہ ملامت کریں گے کہ یہ کیسے بدبخت ہے جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام بلند ہونے کے جو ہے وہ کے لیے دشمنی اختیار کی ہے۔ تو یہ کچھ سورہ لہب کے حوالے سے تھا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.